آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے واقعات سامنے پیش آتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک قبر کھودی گئی جس میں مردہ بالکل صحیح و سالم نکلا، جیسے کہ اسے کل ہی یا ابھی دفن کیا گیا ہے، جیسا پہلے دفن کیا گیا تھا اس سے بھی بہترین خوشبوئیں آ رہی ہیں، کفن ویسے کا ویسا سلامت ہے اور اس کے تمام اعضائے بدن بھی سلامت ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے، یعنی جس طرح دفن کیا تھا اسی طرح موجود ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال میں ہم نے دیکھا کہ ایک اولیاء اللہ کی مزار کھودی گئی تو ان کو جب قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسم 300 سال تقریباً پہلے دفنایا گیا تھا، اور جب ان کو نکالا گیا تو ان کا بدن اس قدر تر و تازہ تھا کہ جیسا کہ ان کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ جس طرح بدن ان کا قبر میں اتارا گیا تھا بالکل ویسا ہی ہو بہو سلامت، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ کس قدر برکتیں تھیں۔ تو اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے واقعات کیوں دکھاتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو میں آپ حضرات کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی ایسے واقعات ہمارے سامنے اسی لیے دکھاتا ہے تاکہ اس سے مسلمان درس عبرت حاصل کریں اور کچھ سبق حاصل کر لیں کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کا قبر کے اندر بھی بال باقا نہیں ہوتا ہے، اور جو بندہ برائیاں، بدکاریاں، مکاریاں، عیاریاں کرتا ہے، فحش گوئیاں کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر ہی اس قدر شدید عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی موت ایسے ہوئی اس کا بھیجا نکل کر باہر آ گیا، کسی کی موت ایسی ہوتی ہے 10-20 ٹائر والی گاڑی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کا بدن بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ بہت سے جنازے ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جن کو غسل بھی نہیں دے سکتے، اس قدر ان کا جسم بالکل برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے واقعہ دکھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے واقعات اس لیے دکھاتا ہے کہ دیکھو، جو صرف پانی کے ایک نطفے سے جسم کو بنانا جانتا ہے وہی جسم کو بگاڑنا بھی جانتا ہے، اور جتنی خوشی بچے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے اس سے زیادہ کئی گنا غم اسی کے انتقال پر ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل حق ہے کہ ہمیں اور آپ کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم صرف دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمیں اپنے اس حقیقی مقصد کو نہیں بھولنا ہے۔ تو یہ وجہ تو رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے واقعات کو کیوں ہمیں دکھاتا ہے، تاکہ اس سے مسلمان درس عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو صحیح کر لیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کو ایسا سناتا ہوں۔ ایک اللہ کے نیک بندے کو ایک بادشاہ اپنے گھر دعوت پہ بلواتا ہے، تو اولیاء اکرام کی کچھ صفات ہوا کرتی ہیں جس سے ہم اور آپ وابستہ نہیں ہو سکتے، جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اولیاء حضرات کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ انسان کی عقل سے پرے ہوتی ہیں۔ جب بادشاہ نے بہت ہی زیادہ آپ سے ضد کی تو آپ نے کچھ شرائطیں رکھی، اس کے بعد اس کی دعوت قبول فرما لی۔ انہوں نے 3 شرائطیں رکھیں۔ اب وہ 3 شرطیں کون کون سی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی شرط میری یہ ہے کہ جہاں میں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، مجھے کوئی وہاں سے ہٹائے گا نہیں۔ میں آپ کے گھر دعوت پر چلتا ہوں لیکن میری پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا دل چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا، مجھے وہاں سے کوئی ہٹائے گا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تخت و تاج قبول کریں گے، منگوا دوں گا، لگوا دوں گا، تخت و تاج پر بٹھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ ان اللہ والوں نے دوسری شرط یہ رکھی کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کھاؤں گا، مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے کہیں گے میں منگوا دوں گا، وہ اس بات پر بھی حامی بھر لیتا ہے۔ تیسری شرط یہ رکھتے ہیں کہ جو میں بولوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا، وہ یہ سوچ کر تینوں شرائط کو منظور کر لیتا ہے۔ وقت مقررہ پر وہ اللہ کے بندے بادشاہ کے یہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے پورے گاؤں کو دعوت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ پورے گاؤں میں یہ اعلان کروا دیتا ہے کہ فلاں اللہ کا بندہ، فلاں اللہ والا میرے گھر آ رہا ہے۔ تمام گاؤں والے اس کے گھر موجود ہوتے ہیں۔ جب اتنے سارے لوگ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سارے لوگوں کی چپلیں بھی بہت ساری ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ کے دروازے پر چپلوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، جب پورا گاؤں آپ کے گھر آ جائے گا تو کتنی بھیڑ ہو جائے گی۔ چپلوں کا ڈھیر لگ گیا۔ وہ بادشاہ کہ جہاں جب چپلوں کا ڈھیر دروازے پر لگا ہوا تھا، وہ اللہ کے بندے جیسے ہی اس کے یہاں بادشاہ کے یہاں پہنچے تو وہ جا کر فوراً چپل کے ڈھیر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان سے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ جہاں میرا دل چاہے گا وہاں بیٹھوں گا، مجھے وہاں سے کوئی اٹھائے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے شرط اپنی پوری کر لی۔ اب دوسری شرط
انہوں نے یہ رکھی تھی کہ جس چیز کے لیے میرا دل چاہے گا میں وہ چیز کھاؤں گا، مجھے کوئی کھانے سے روکے گا نہیں۔ اب وہ اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور سوکھی روٹی نکالتے ہیں، اس کو توڑ کر کھانے لگتے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ کچھ پکوان منگوائیں گے، کچھ بہترین مرغ مسلم منگوائیں گے، میں تمام چیزیں آپ کے لیے تیار کر چکا ہوں، آپ یہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ کہہ بھی نہیں سکا، کیونکہ انہوں نے دوسری شرط یہی رکھی تھی کہ جس چیز کے لیے میرا دل چاہے گا میں وہ کھاؤں گا۔ وہ اپنی دوسری شرط بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اب تیسری شرط کا نمبر آتا ہے کہ جو بولوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی تیسری شرط کے مطابق بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ ایک انگیٹھی منگواؤ اور اس میں آگ کو دہکا دو۔ بادشاہ آپ کے حکم پر انگیٹھی منگواتا ہے۔ چولہا منگوانے کے بعد اس کو آگ سے دہکا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے بندے حکم دیتے ہیں کہ بادشاہ ایک توا منگواؤ۔ بادشاہ توا منگواتا ہے تو وہ اللہ کے بندے توا الٹا کر کے جلتی ہوئی انگیٹھی پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک دم توا جلتے جلتے سرخ ہو جاتا ہے، توا بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ گرم ہونے کے بعد اپنے پاؤں سے آپ چپل اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد گرم توے پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ آج اس محفل میں جتنے یہاں موجود ہیں ان سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ آج میں نے آدھی سوکھی روٹی کھائی ہے، اس کا میں نے اس جلتے ہوئے توے پر کھڑے ہو کر حساب دے دیا ہے۔ آپ سب نے جتنا جتنا کھایا ہے ایک ایک کر کے اس کا آ کے حساب دے۔ سارے کے سارے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوگا، جلتے توے پر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جلتے توے پر کون کھڑا ہوگا۔ تو اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے بندے نے جو ہمارے لیے پیغام دیا، وہ پیغام یہ ہے کہ جب ہم دنیا کی آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، دنیا میں کھائی ہوئی آدھی سوکھی روٹی کا حساب نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم جو یہاں مرغ مسلم کھاتے ہیں، ہم جو بڑھیا بڑھیا پکوان کھاتے ہیں، بہترین کھانے ہم تناول فرماتے ہیں، اگر اس کا حساب ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز طلب کر لے گا، کیا ہم حساب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم دنیا کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم ہرگز جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا اور جو نعمتیں نہیں ہوتی اس پر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے لیے بروز قیامت بہت سارے انعامات کا خزینہ اس کے لیے مزین فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم یہاں صبر اور تحمل سے کام لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہم کو ایسے انعامات سے سرفراز فرمائے گا جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریے، جو نعمتیں نہیں ہیں اس پر صبر کیجئے۔ کتنے بندے ایسے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاس وہ بھی میسر نہیں ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہم بڑھیا بڑھیا کھانے کھاتے ہیں، اس میں بھی یہ عیب نکالنے کی بری عادت ہماری نہیں جاتی کہ اس میں نمک کم ہے، یا اس میں مرچی تیز ہے، یا فلاں کھانا مجھے پسند نہیں ہے، یا فلاں طرح کی روٹی مجھے پسند نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو ایک وقت کھانے کے لیے ابلے ہوئے چاول بھی میسر نہیں ہوتے۔ ہمارا مقدر کس قدر بہترین ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ ہم کم از کم 2 وقت کا کھانا کھا تو رہے ہیں، ہم کم از کم 2 وقت کا کھانا تناول تو فرما رہے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، کتنے ہمارے احباب اس قدر پریشانی میں مجبور ہیں کہ ان کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی کوشش کریے، اور شکر کی اور صبر کی عادت ڈال لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت بہت ہی بہترین انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔